بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تحمید کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس عورت کو دیکھا جو روٹیوں کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس عورت نے اس سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قطع نازل ہوئی۔ بعض یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زرخیز کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے، انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قطع اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس بستی کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان اعمال کی بنا پر کہ جو انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آئے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے اپنے زراعت کو بہترین طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلاک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب کر دیا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرے ہوئے پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سی خوبصورت باغات لگائے، کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے۔ قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقات نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے مزدوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے اسے ایک احمقانہ التماس کیا، التماس جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں، بے نوحوں لوگوں اور عمرہ اور ثروت مندانوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ کسی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرورانہ پیٹ کے بیچاریوں اور اپنے غضب نازل ہوا، لیکن بعض روایات کے مطابق ان مغرورانہ لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں کے معراب نامی بند کی دیوار پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گئی اور بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہاتی آبادی، مال مویشی، باغات، کھیتی اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر گرنا۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الواح اور کوہ نے قوم سبا کی کھنڈرات میں اپنا گھونسلہ بنا دیا تھا۔
اس بات کا ذکر سورہ سبح کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبح کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے رزق جتنا ہو غریبوں میں اور مسکینوں کا حصہ ان کو عطا کر دینا چاہیے۔ امید ہے میری ویڈیو سے آپ کو کچھ سبق حاصل ہوا ہوگا اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔